الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم اسلام کی ایک عظیم عبادت کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ ہے قربانی۔ قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ یہ صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو جھکا دینے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قربانی بہت بڑی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی کی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بہت بڑی مثال ہے۔ ایک طرف باپ اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور دوسری طرف بیٹا بھی اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کے ذریعے اس کا فدیہ دے دیا۔ میرے دوستو، قربانی کا مقصد صرف گوشت حاصل کرنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا اخلاص دیکھتا ہے۔ اگر قربانی صرف دکھاوے کے لیے ہو تو اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عمل ابن آدم یوم النہر عملا احب الی اللہ من احراق الدم، قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کہروں سمیت لایا جائے گا۔ یہ قربانی کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، اللہ کے حکم پر چلنا، صبر کرنا، اخلاص اختیار کرنا، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا۔ صرف جانور ذبح کرنا کافی نہیں۔ اگر انسان جھوٹ بولتا ہو، نماز چھوڑتا ہو، لوگوں کا حق کھاتا ہو، والدین کو تکلیف دیتا ہو، تو اسے اپنی زندگی بھی بدلنی ہوگی۔ میرے دوستو، ایک غریب آدمی تھا، اس نے پورا سال محنت کی تاکہ قربانی کر سکے۔ عید کے دن اس نے ایک چھوٹی سی بکری خریدی۔ کچھ لوگ اس پر ہنسنے لگے، لیکن اس کے دل میں اخلاص تھا۔ وہ حلال کماتا تھا، نماز پڑھتا تھا اور غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جانور کی قیمت نہیں دکھاتا، بلکہ دل کا اخلاص دکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی رحم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اچھائی اور نرمی کو لازم فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جانور کو تکلیف نہ دو، اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو، دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہ کرو۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا بہتر ہے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، تاکہ خوشی سب تک پہنچے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، صرف جانور قربان نہ کریں، بلکہ اپنے گناہوں کو چھوڑیں، جھوٹ چھوڑ دیں، نفرت چھوڑ دیں، غرور چھوڑ دیں، تبھی قربانی کی اصل روح پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی اطاعت، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا صبر اور اخلاص والی قربانی نصیب فرمائے، آمین۔